رحیم السلام علیکم بچوں، آج ہے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے عشرہ مبشرہ کے نام تحریر کریں۔ یہ ہمارے پاس ہے، ان کا نام ہے۔ آج ہم ڈیٹیل سے ان کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے چلیے چلتے ہیں اس کے جانب۔ تو ہمارے پاس ہے عشرہ مبشرہ کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8 ہے ہمارے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے ہمارے پاس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہمارے پاس نمبر 10 ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سب کا مختصر جمالی تذکرہ درج ذیل ہے۔ اب ہم نے ان سب کا نام لکھ لیا، اب ہم ان کے بارے میں مختصر سا جو ہے تذکرہ کریں گے۔ تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے، جیسے کہ پوائنٹ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیے چلیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، اور سب سے پہلے نمبر 1 لکھیں گے، ان کی نام کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اسٹارٹ کریں گے۔ آپ کا نام عبداللہ ابی قحافہ ہے۔ مرد حضرات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے والد، اولاد اور بیوی تمام صحابہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی اور یار غار ہیں۔ سفر معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کہلائے۔ امت کے پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 ہجری میں 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہیں۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس حضرت عمر بن فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حق و باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے فاروق کہلائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید جمع کروایا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کو مضبوط کیا اور فلاحی انسانیت کے کام کیے۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کو کشادہ کروایا۔ 10 برس خلیفہ رہنے کے بعد فیروز مجوسی کے ہاتھ شہید ہوئے اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں مدفون ہیں۔ نمبر 3 ہمارے پاس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ یک کے بعد دیگر آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ایک کی رحلت کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ ذو النورین کہلاتے ہیں، جبکہ دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے غنی کہلائے۔ آپ رضی اللہ عنہ ناصر القرآن اور اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بار رومہ خرید کر وقف کر دیا اور کئی مواقع پر مالی امداد فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد حیا اور رحم دل
شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں 18 ذی الحج 35 ہجری میں شہید کر گئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس حضرت علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فاتح خیبر میں اور ابو تراب کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ 35 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، جہاں 21 رمضان 41 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عراق کے شہر نجف اشرف میں مدفون ہیں۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سابقین اولین فی الاسلام میں سے ایک ہیں۔ آپ جو دو سخا اور فیاضی کی وجہ سے طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض کے لقب سے مشہور ہیں۔ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریش کے قافلہ کی خبر گیری کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں شامل رہے۔ 36 ہجری میں جنگ جمیل کے موقع پر شہید ہو گئے اور بصرہ عراق میں مدفون ہیں۔ نمبر 6 ہے ہمارے پاس حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد شجاع اور دلیر تھے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار چلائی۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لقب سے مشہور ہے۔ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ جمل کے بعد بصرہ کے قریب عمرو بن جرموس کے ہاتھوں شہید ہوئے اور بصرہ عراق میں مدفون ہیں۔ رحلت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 67 برس تھی۔ نمبر 7 ہمارے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سابقین اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں۔ ابتدا میں عبد الکعبہ یا عبد عمرہ کے نام سے موسوم تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ رضی اللہ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں اور مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن ربیع انصاری کے موقاتی بھائی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے پیشہ تجارت میں بے حد برکت دی تھی۔ صدقہ خیرات اور راہ حق میں دل سے خرچ کرتے تھے۔ 32 ہجری میں 75 برس کی عمر میں رحلت فرما گئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ نمبر 8 ہے ہمارے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مالک تھا، اس لیے سعد بن مالک کے نام سے مشہور ہوئے۔ 18 برس کی عمر میں اسلام لائے اور سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں۔
مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بدلہ لینے اور جوابی کارروائی کی اجازت نہ تھی، تاہم آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے شانے کی ہڈی سے ایک مشرک کا سر پھوڑنے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ غزوہ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میرے ماں باپ تجھ سے قربان، ساتھ تیر پھینکتے رہو۔ آپ رضی اللہ عنہ عظیم فاتح اور بڑے جرنیل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کیا۔ مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر واقع وادی عتیق پر اپنے گھر میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ نمبر 9 ہے ہمارے پاس حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد زید اسلام سے قبل بھی دین حنیف کے پیروکار تھے اور کفریہ مشرکانہ عقائد کے ساتھ ہر قسم کے فسق و فجور سے دور رہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابتداء اسلام میں ایمان قبول کیا اور پھر ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی کی تھی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ قریش کے قافلہ کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بقیہ تمام غزوات اور جنگوں میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں جو دمشق کے گورنر بنے۔ آخر عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے زہد و قناعت پسندی کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قریب وادی عتیق میں سکونت اختیار کی اور وہیں رحلت فرمائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ نمبر 10 ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عامر بن عبداللہ جراح ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد چونکہ ان کے ہاتھوں حالت کفر میں قتل ہوئے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اپنے دادا کی طرف سے منسوب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الحضل امت، اس امت کا امین لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات اور اہم واقعے میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دمشق، شام و فلسطین کی فتح میں بے حد جدوجہد کی بعد میں آپ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت سادگی پسند اور قانع تھے۔ 18 کو طاعون کی وبا سے دمشق کے قریب جابیہ مقام پر رحلت فرمائی اور وہیں مدفن ہیں۔ تو بچوں، ہم نے بہت ہی ڈیٹیل سے پڑھا عشرہ مبشرہ کے بارے میں۔ آپ کو یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اگر آپ کے پیپر میں آئے 3 کے بارے میں بتائیں، 4 کے بارے میں بتائیں، تو آپ اس میں سے ہی پوائنٹ نکال کر اس میں لکھ دیجئے گا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کا پیپر بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ کے مارکس بھی بہت اچھے آئیں گے۔ تو مزید ایسی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.